زاویار جب جنید کے ساتھ نایاب کو ہاسپٹل میں دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائیں گے۔ زاویار غصے سے آگ بگولا ہو کر جنید کو کہے گا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ میں نایاب کو طلاق دے دوں گا تاکہ وہ تم سے شادی کر لے؟ تو ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اور نایاب دل ہی دل میں خوش ہو جائے گی کہ چلو اللہ نے میری ایک دعا تو قبول کی ہے کہ زاویار مجھے کبھی چھوڑے گا تو نہیں اور میں پھر اپنے بیٹے کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ دوبارہ زندگی گزارنے کے لائق ہو سکتی ہوں۔ دوسری طرف تانیہ جو کہ زاویار کے قریب آ کر اس کی دوست بننے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میرا اور تمہارا دکھ بالکل ایک جیسا ہے کیونکہ ہم دونوں کو ہمارے لائف پارٹنرز نے دھوکہ دیا ہے، اور اس کو اشاروں میں کافی سختی سے کہے گی کہ تم نایاب کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ تم نے پہلے بھی غلط فیصلہ کر کے نایاب سے شادی کی تھی، وہ جاہل اور گوار تمہارے قابل ہی نہیں تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، لیکن تم نے جلد بازی میں غلط قدم اٹھایا اور اب پچھتا رہے ہو۔ زاویار تانیہ کو یہ تو کہے گا کہ میرے سامنے نایاب کا نام مت لو، میں اب اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، لیکن وہ نایاب کو کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زاویار کے دل میں کہیں نہ کہیں نایاب کے لیے محبت کی چنگاری اب بھی موجود ہے۔ تانیہ اس بات سے جل کر راکھ ہو جائے گی، لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ مختلف قسم کی چالیں چل کر زاویار کا دل نایاب کی طرف سے خراب کرے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف رضیہ اور جمیلہ جو کہ زاویار کے گھر میں کام کرتی تھی، رضیہ جمیلہ کو کہے گی کہ اگر تم نے جا کر زاویار صاحب کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو نایاب بیوی کا اجڑا ہوا گھر دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ رضیہ جمیلہ کے دل میں اللہ کا خوف ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ جمیلہ پہلے تو بہت گھبرا جائے گی، لیکن بعد میں تنہائی میں سوچے گی ضرور کہ جو بھی ہو نایاب کا گھر اجاڑنے میں میرا بھی برابر کا ہاتھ ہے، اور پھر روزی روٹی کا کیا ہے، وہ تو اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی۔ لہٰذا جمیلہ کا دل موم ہو جائے گا اور وہ زاویار کو جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ دوسری طرف جنید کے پاس جو ثبوت موجود ہے تانیہ کے حوالے سے، جب وہ جنید پورے گھر والوں کے سامنے وہ ثبوت لے کر آئے گا تو نگار، غضنفر اور جویریہ کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، کیونکہ جنید کے پاس جو ثبوت کے طور پہ ویڈیوز موجود ہے اس میں تانیہ نے نگار اور غضنفر کے بارے میں بھی کافی الٹی سیدھی باتیں کی تھی کہ مجھے ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اب ان تینوں کو لگ پتا جائے گا، جب تانیہ کا ثبوت ان کے سامنے آئے گا تب یہ تینوں بہت پچھتائیں گے اور نایاب سے معافی مانگیں گے اور اپنے ہی نظروں میں بہت زیادہ گر جائیں گے۔ تانیہ تو بالکل جیسے پاگل ہو جائے گی، کیونکہ اب تو اس کے پاس نہ ماں ہے اور نہ گھر، اور جب اس کی سچائی سب کے سامنے آئے گی تو غضنفر اور نگار اس کو گھر سے باہر دھکے دے کر نکال دیں گے۔ تب عین ممکن ہے کہ تانیہ یا تو خودکشی کرے گی اور یا بالکل رو رو کر پاگل ہو جائے گی اور اس کے دماغی توازن بالکل بگڑ جائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی اور کے لیے کنواں کھودتے ہو تو ہمیشہ اس میں خود جا کر ہی گرتے ہو، اور تانیہ نے تو اس پورے ڈرامے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی نایاب کو رلانے میں۔ نایاب جس نے اس پورے ڈرامے میں اپنے آنسو بہا بہا کر ختم کر دیے، لیکن اس کو عقل نہیں آئی، ہمیشہ بے وقوف ہی رہے گی، وہ بھی آخر کار خوش ہو جائے گی، اس پہ بھی اللہ کا کرم ہو جائے گا اور اس کو اس کا بیٹا حیدر مل جائے گا۔ حیدر کے ساتھ ساتھ زاویار، نگار، جویریہ اور غضنفر سب کا دل نایاب کی طرف سے بالکل موم ہو جائے گا، اور نایاب کو پھر یہ سب اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھیں گے۔ مجھے تو اس گھڑی کا بہت انتظار ہے جب تانیہ کی سچائی سب گھر والوں کے سامنے کھل کر آ جائے گی، اور جب وہ سب کے سامنے ذلت اور رسوائی اٹھائے گی تب بڑا مزہ آئے گا۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ ڈرامے کے اینڈ پر کیا ہوگا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے کیونکہ میں اسی طرح کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔